فیاض الحسن چوہان صاحب آفیشیل سپوکس پرسن ہے چیف منسٹر پنجاب، اور عارف میر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیاض صاحب پہلا اب یہ تو بتا دیں، آصف زرداری صاحب کا کے روابط ہیں اس وقت، رابطہ ہے پرویز الہی صاحب سے؟ یہ خبریں چلی ہیں الگ الگ جگہوں میں، تو آپ کچھ اس کی تصدیق تردید کر سکتے ہیں؟ اچھا، پچھلے 1.5-2 مہینے سے چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بہت سی ریومرز جو ہے وہ نکالی گئی، لیکن ابھی تک جو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور چودھری محمد الہی صاحب نے صرف ایک ایشو کے اوپر جو جنرل باجوہ صاحب کا ایشو تھا، اس کے علاوہ 100% وہ اس وقت ایک اتحادی کی حیثیت سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے کوسچن میں بھی یہ بتایا تھا کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے کوئی کسی قسم کی ڈنڈی مارنی ہوتی تو پھر یہ 4 آپشن جو ہے وہ پی ڈی ایم ایکسرسائز نہ کرتی، 3 عدم اعتماد کی تحریکیں اور 1 اعتماد کا ووٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل چودھری محمد صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب اور کاف لیگ کے 10 کے 10 ارکان عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے فیاض صاحب اور زرداری صاحب، پرویز صاحب اور زرداری صاحب کا کوئی رابطہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات اور بتائیں فیاض بھائی، یہ فرض کریں کہ ابھی معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے، جو کہ لگ رہا جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے ایسا ہے کہ کل جو ہے وہ آپ لوگ آئیں گے نہیں سیشن میں، تالا لگا ہوگا اسمبلی کا یا جو بھی، یہ لوگ جائیں گے نون والے، آپ کے اپوزیشن والے، یہ بولیں گے بھائی دیکھو آج پرویز الہی کو آنا تھا اور ووٹ ثابت کرنا تھا گورنر کے احکامات پر، اس میں نہیں کیا، گورنر لکھ دے گا کہ اب پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں رہا، آپ کہیں گے یہ غلط بات ہے، دونوں عدالتوں میں جائیں گے، ہمارا کیس چلے گا۔ اگر یہ بھی ہو گیا یہ سب کچھ، اور تاخیری حربے بھی استعمال ہو گیا اور اسمبلی کی تحریل التوا میں پڑ گئی، تو یہ بھی آپ کی اپوزیشن کا پرپس تو سرو ہو گیا نا، ان کا تو فائدہ ہو گیا، وہ تو تاخیری چاہتے ہیں نا اس وقت، ایسا نہیں ہے؟ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ اصل میں یہ جو 4 انہوں نے 3 آئینی اور 1 غیر آئینی جناب آپشن ایکسرسائز کیا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا نا کہ چیزوں کو ڈیلے کیا جائے، لیکن کتنا ڈیلے کر لیں گے؟ ہفتہ 2 ہفتے پاکستان میں عدالت میں جب کیس جاتا ہے پھر تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ختم ہوگا۔ ہاں، بس پھر یہاں سے پتہ چلے گا نا چیزیں کتنی نیوٹرل ہے، یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ اچھا، اب عدالت میں کیس لمبا چلا آپ کی مرضی کے برخلاف تو چیزیں نیوٹرل نہیں ہیں، اور جلدی فیصلہ آ گیا تو نیوٹرل ہے، یار یہ پیمانہ تو نہیں ہے نا یار۔ کیا نکالنا ہے اس میں، کیا نکالنا ہے؟ اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے، اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے، تو عدالت جائے گا تو آئین اور قانون کی پیچیدگیاں اور ساری کتابیں کھولیں گے نا، تو وہ تو وہی پتہ لگے گا کہ یار 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ پورا پاکستان داؤ پہ لگا ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گھر ہوا ہوا ہے جناب پولیٹیکل سچویشن کے اوپر۔ نئے فری اینڈ فریش الیکشن کراؤ، پاکستان کی کشتی کسی سائڈ پہ چلنا تو شروع ہونا، جس گرداب اور جس بھنور کے اندر پھنسی ہوئی ہے تو ادھر سے نکلے۔ یا تو ان کے بس کی بات ہے، یا تو اس امپورٹڈ حکمرانوں کی بس کی بات ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا، اکانومی کا کوئی انڈیکیٹر انہوں نے پازیٹیو نہیں چھوڑا، سارے کے سارے نیگیٹو، جو سارے کے سارے پازیٹیو تھے اور اچھے تھے آج سے 8 مہینے پہلے، سب کے سب نیگیٹو ہو گئے ہیں۔ اب آپ بتائیں نا ایسے حالات کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا تو صرف ایک ایجنڈا ہے، اپنا سب کچھ بنتا باہر میں جائے جنتا۔ یہ تو پی ڈی ایم اور نواز شریف اور زرداری تو اس کھاتے میں لگے ہیں۔ اچھا، ان کا بن جائے، باقی باہر میں جائے، بھٹی صاحب ٹھیک ہے، عوام باہر میں جائے۔ بھٹی صاحب آپ بتائیں آپ کا خیال کیا ہے، تجزیہ یا خبر کیا ہے کہ یہ آنے والے 7 10 12 دنوں میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو کہتے تھے ہمیشہ کہ ہمارا ٹکٹ بکتا ہے، مریم نواز صاحبہ پہلے کہتی تھی جب عدم اعتماد آیا ہے، اور ووٹ کو عزت ہو، وہ دونوں بیانیے انہوں نے دفن کر دی ہے۔ اب دونوں یہ موقف نہیں اپنا رہی کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو یا ٹکٹ بکتا ہے، تو ان کا ٹکٹ بکتا ہے تو نئے الیکشن میں چلے جائے۔ اس کا مطلب ہے بظاہر آج اس وقت تک عمران خان کی مقبولیت سے خوف کھا کر یہ جو جمعے کو 23 دسمبر کو سمری تحلیل، اس کو ڈیلے کرنے کے لیے ٹیکٹکس آزمائے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کتنا کامیاب ہوں گے آپ کے خیال میں؟ ابھی تک نہیں ہو جائے گا کامیاب، وہ معاملہ آگے بھی فٹ ہے، وہ آگے بھی سیٹ ہے، کیونکہ معاملہ تو کسی اور نے کرنے ہیں۔ یہ واحد عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ کا ہو رہا ہے کہ جس کا سیاستدانوں کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جس میں سیاستدان کر ہی کچھ نہیں رہے، پکی پلائی پلیٹ مل رہی ہے، کھیر اور حلوہ۔ دوسری بات واحد تو نہ کہیں، سینٹ والا سمرانی صاحب والا بھی سب کے سامنے ہی تھا نا، کیا ہو رہا تھا، کیسا کھلا سسٹم چل رہا تھا نا اس میں بھی سارا۔ نہیں، وہ تو آف، اس میں تو مجھے نہیں پتا ہو رہا نہیں، اور شو آف ہینڈ نہیں تھا نا، نہیں شو آف ہینڈ نہیں تھا، وہ آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اگر وہ بھی طاقتیں دوبارہ سرگرم ہے، لیکن اس دفعہ انہیں اتنی کامیابی نہیں ہو رہی جتنی ماضی میں ہوتی رہی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہوتے، وسیم صرف یہ بتا دے، چپ کر کے کاف لیگ کو پی ڈی ایم کے ساتھ ملا دیتے، ان کے 190 ہو جاتے، بحث ہی ختم ہو جاتی۔
عمران خان بولنے کے قابل ہی نہ رہتا, پی ٹی آئی کے پاس جواب ہی کوئی نہیں رہتا. اگر وہ پوری جماعت تو جا سکتی ہے نا, وہ تو سمپل بات ہے کہ انہیں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. صحیح ہے. لیکن اس ملک میں بتاؤں اب بھی 4 بجے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. بظاہر مونس الائی ڈٹے ہوئے ہیں, پرویز الائی صاحب نے درجنوں مرتبہ کہا ہے کہ جناب کہ میں کسی قیمت پر عمران خان کی امانت ہے. چلیں اب تو پاکستان میں واقعی ایک ایک دن امپورٹنٹ ہے. کل کی حد تک آپ کو یہی لگتا ہے جو میں نے کہا کہ مجھے کہ بھئی کل جو ہے وہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ آئے گی نہیں, نون لیگ والے کہیں گے کہ بھئی آج کے دن گورنر کو سی ایم کو گورنر کے احکامات کے مطابق اعتماد کا ووٹ لینا تھا, اس نے نہیں لیا, اس لیے وہ سی ایم نہیں رہا. گورنر صاحب لکھ دیں گے کہ جناب پرویز الائی سی ایم نہیں رہا. آپ کو لگتا ہے کل یہی ہوگا؟ بٹی صاحب گورنر صاحب نے لکھ کے رکھ لیا, رکھا ہوا ہے آلریڈی, اسپیکر نے سبحان اللہ, ہاں اجلاس ملتوی کر دیا جمعے تک. تحریک انصاف اور کاف لیگ نے اس کا اناؤنس ہو چکا ہے. اب یہ کل جائیں گے, ادھر ہوگا نہیں, تالے تولے توڑیں گے, کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا, پھر گورنر حسب معمول لکھی ہوئی. لڑائی جھگڑا کس سے ہوگا؟ کاف اور پی ٹی آئی والے تو آئیں گے ہی نہیں نا, آپس میں صرف یہی جا رہے ہوں گے نا. یار آپ ایک اسمبلی میں تالے لگے ہیں, اس کا آئینی طور پر اجلاس نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا حمزہ صاحب نے پہلے فلیٹی میں جلسے کیے تھے, اجلاس کیے تھے. جی ہاں جی ہاں. اور اس کے بعد پھر یہ دونوں پارٹیاں ہیں, دو میں سے کوئی ایک پارٹی عدالت چلی جائے گی, یا تو پی ٹی آئی کہے گی, کاف لیگ کہے گی انہوں نے غلط ہٹایا, پرویز الائی ہے سی ایم, یا پھر دوسری پارٹی چلی جائے گی. دیکھیں نا آج وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا ہے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سیل کر دیں گے, سیز کر دیں گے. یار 18ویں ترمیم کے بعد یہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر یہ لفظ کے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اتنا اختیار ہو؟ تو اس کا مطلب ہے وہ ہر حال میں جمعے کی جو تحلیل کی اسمبلی ہے اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ان کو عدالتوں میں جانا پڑے, دنگا فساد کرنا پڑے. بظاہر یہی صورتحال نظر آ رہی ہے, ورنہ اکثریت ہوتی تو پرویز الائی آج ان کی طرف چلے جائیں, 119 کے پورے ہو جائیں گے. تو عابد یہ اور باقی باتیں آپ کو خبر پروگرام کے بعد بتاؤں گا. اس وقت بھی پرویز الائی کسی سے میٹنگ کر رہے ہیں. کس سے؟ یار میں کیوں بتاؤں, میں پاگل ہوں یار. وسیم صاحب آپ تو ماشاءاللہ ایک خوبرو اینکر ہے, نوجوان اینکر ہے, میں بڑھاپے میں مار نہیں کھا سکتا. اچھا یار پتہ نہیں. اچھا تو ٹھیک ہے فیاض صاحب, یہ جو خبریں ہیں کہ جناب 10 میں سے 6 بندہ ادھر ہے, شجاع صاحب تو زرداری صاحب رابطے میں ہے نا, یہ تو کوئی راز نہیں ہے. سالک صاحب تو خود ملے ہیں نواز شریف صاحب سے ایون فیلڈ میں, تو یہ اس کی تو تصاویر سامنے آئی ہیں. تو آپ کو یہ تو یقین ہے کہ بھائی شجاع صاحب آپ کی نظر میں کوئی ڈبل گیم نہیں کھیل رہے پرویز صاحب, بلکہ پرویز صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کل کا گورنر کا لیٹر اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الائی مینج نہیں ہوا, تبھی تو ان کو یہ سب کرنا پڑا. تو یہ تو ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن جو نیچے جو 10 بندہ ہے پرویز الائی صاحب کے, وہ 10 کا 10 بھی پرویز صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, اس میں سے 4 5 6 شجاع صاحب کی طرف نہیں ہے. اس کا بھی آپ کو یقین ہے؟ آپ پر پنجاب کے ہاؤس کے ممبر ہیں. وسیم ایک سوال میرا بھی ایڈیشن کر لیں گے, آپ اجازت دیں؟ کر لیں سر. ہاں اچھا فیاض صاحب یہی بتا دیں اگر پرویز الائی صاحب ٹھیک ہے نو پی ٹی اے کے ساتھ ہے, تو وہ 10 لوگوں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر دے کہ جی ہم طریقے انصاف کے ساتھ الائنس ہے, ہمارا پورے کے ووٹ ادھر جائیں گے, سارے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. گورنر کی وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی 0 ہو جائے گا. 10 دیو جی. میں بتاتا ہوں بھٹی صاحب اور وسیم بدامی صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج کا دن, کل کا دن, پرسوں کا دن, جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جو پرسوں یا ترسوں چودھری پرویز الائی صاحب کا جو آپ کے چینل کا انٹرویو تھا, اس کے بعد بھی مونس الائی صاحب نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, 3 ملاقاتیں کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور آپ نے کہا نا 10 میں سے 6. دیکھیں سپریم کورٹ کی جو لیٹسٹ رولنگ, جو پچھلا حمزہ شہباز کے الیکشن میں جو پھڈا ہوا تھا, اس کے بعد رولنگ موجود ہے کہ اب پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ ہوگا, پارٹی کے ہیڈ کا فیصلہ کنسیڈر نہیں ہوگا. تو پارلیمانی لیڈر تو ساجد بھٹی ہے جو ہے نا آپ کے کاف لیگ کے, اور اس کی قیادت میں اور چودھری پرویز الائی صاحب کی قیادت میں 10 کے 10 ممبر جو ہے وہ کاف لیگ کے کمیٹڈ ہیں, اور وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس نے یہ فیاض بھائی یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ تھی, اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے تو شاید فواد چودھری صاحب کا بیان تھا کہ بھائی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا, یعنی کہ 10 میں سے 6 بندہ جس طرف ہے وہی فیصلہ ہے پارلیمانی پارٹی کا. اس لیے میں نے سوال پوچھا. پارلیمانی ہیڈ کا جو ہے نا فیصلہ ہوگا, یہ پہ آئی نہیں بحث. ہاں ٹھیک ہے, پارلیمانی ہیڈ جو ہے نا, تو ہیڈز کے حوالے سے بحث چھڑی تھی نا کہ پارٹی ہیڈ. جی ہاں, جب شجاع صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, پرویز صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. جو ساری سپریم کورٹ کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی پچھلے کرائسس میں, اس میں کہ پارلیمانی ہیڈ یا پارٹی ہیڈ, ایسا ہی ہے. تو پھر جو ڈسکشن آیا تھا اس میں پارلیمانی ہیڈ کو جو ہے نا وہ ساری اتھارٹی دی گئی تھی کہ وہ فیصلہ کرے گا اپنی پارلیمانی. اور جو بھٹی صاحب, ٹھیک ہے بس آخری میرے بھٹی صاحب کا جو معصومانہ سوال ہے کہ پرویز الائی صاحب 10 بندے لے کے بتا دیں یار ساتھ ہیں, ختم کریں معاملہ.
بتا رہے ہیں نا اور پٹی صاحب کی کہ ٹول میں جا کے ذرا سارے نچ کے دس اور صبح دوپہر سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ. بھٹی صاحب کی خواہش ہے کہ 10 بندے ساتھ کہ دیکھو یہ 10 ہے, یہ میری پوری پارٹی ہے. دیکھیں فیاض بھائی, میرا بھی معصومانہ سوال ہے وسیم بادامی کی پیچھے. دیکھیں مونو سلائی صاحب 5-4 دفعہ ملے ہیں, اس کے بعد دو رائے ہے ہی کوئی نہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. صحیح ہے, جلدی پرویز لائی صاحب اگر 10 کر دیتے ہیں تو پھر سارے سوال ختم ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے. میں تو آپ کو ایک آسان راستہ بتا رہا ہوں. ہاں باقی آپ کو بھی پتا ہے, چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. اب آپ بھی اس امید 10 کے بارے میں ہو سکتا ہے جمعے کو 10 سیکنڈ میں 10 دے دوسری بس. چودھری پرویز لائی صاحب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ اعلان کر چکے ہوتے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں. سمپل سی بات ہے. چلو